اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے شروع کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّا فُتِنْتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ تو یہاں آیت نمبر 90 میں ہارون علیہ السلام کی بریت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جب کہا ان سے ہارون علیہ السلام نے، اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہارون علیہ السلام نے ان سے، یعنی اپنی قوم سے، کہ میری قوم کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے اور تمہارا جو رب ہے وہ رحمان ہے، تم میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو۔ تو آگے سے کہنے لگے، جواب دیا انہوں نے، ان کی قوم نے، یعنی کہ ان کی قوم نے ان کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہ آ جائیں ہم تو یہاں اس بت ہی کی پوجا کرتے رہیں گے۔ وہ جو گائے کا بت بنا دیا تھا نا سامری نے، سونے کو پگھلا کے، تو اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، اپنے بت کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے۔ وہ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے نا۔ تو پھر جب ہارون علیہ السلام آئے، انہیں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تو آپ کی قوم تو پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ پھر بت کو پوجنے لگ گئی ہے۔ تو انہیں بہت غصہ آیا، وہ غصے سے بھرے ہوئے آئے اور اپنی قوم اپنے بھائی سے کہنے لگے قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب تم نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ کس چیز نے روکا تھا کہ آپ منع نہیں کر سکے ان کو؟ لَتَتَّبِعَنِ، تم نے میری پیروی نہ کی، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ میں تو پیچھے آپ کو اس لیے چھوڑ گیا تھا کہ ان کو دیکھیں آپ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ غلط کام نہ کر بیٹھیں وہ، لیکن آپ نے تو کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ جو کرتے تھے کرتے رہے، کیوں نہ روکا ان کو برے کام سے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ، اے میری ماں کے بیٹے، لَا تَتَّخِذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، میری داڑھی کو نہ پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑ، نہ میری داڑھی کے بالوں کو پکڑ۔ وہ ان کے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکے دے رہے تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے بالوں کو نہ پکڑیے۔ تو بے شک میں تو اس ڈر سے
انہیں کچھ نہ کہہ سکا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو تفرقہ میں ڈال دیا۔ انی خواہشی تو بے شک میں تو ڈر گیا تھا، انتقولا کہ انتقولا فرقتا کہ آپ ایسے نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے تفرقہ ڈال دیا تھا بین بنی اسرائیل کے درمیان میں نے تفرقہ ڈال دیا تھا۔ وَلَمْ ترکب قولی اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا، یعنی میری بات نہ مانے۔ آپ ایسے نہ مجھ پر الزام لگا دیں کہ میری بات تو مانی نہ اور ان کو تفرقے میں ڈال دیا۔ قال فما خطبک یا سامریو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ آیت نمبر 95 میں تمام ذمہ داروں سے پوچھنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ سامری کا کیا دھرا ہے، تو غصے میں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سوال کیا کہ بتا تو نے کیا کیا، یہ نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ آیت نمبر 96 میں جب سامری کو یہ معلوم ہوا کہ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفت میں آ چکے ہیں، سامری نے یہ سوچا نا کہ اب میں موسیٰ علیہ السلام کی گرفت میں آ چکا ہوں، تو نہایت مکاری سے یہ بات بدل دی کہ اس طرح مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 97 سے اس عذر سے اس کی مکاری اور فتنہ پروری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح ہو گئی، آپ نے اس پر لعنت کی بد دعا کر دی کہ تو اپنی زبان سے پکارتا پھرے گا کہ میں ناپاک ہوں، مجھے کوئی نہ چھوئے اور نہ میں کسی کو چھونے کا مجاز ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے متعلق فرمایا کہ اس تیرے معبود کو تیری آنکھوں کے سامنے ہم جلا کر راکھ کر دیں گے اور پھر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ قال ما خطبک یا سامریو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من آثار الرسول فنبذتها وکذلک سولت لی نفسی، پھر اس نے بتایا کہ میں نے ایک مٹھی بھر لی، اس بچڑے کے قلب میں ڈال دی ایک فرشتے کے نقش پاک کی، ایک جو مٹی تھی نا ان فرشتے کے پیروں کے تلے، اس کی ایک مٹھی بھر لی اور پھر اس کو میں نے بچڑے کے قلب میں ڈال دیا، تو مجھے میرے نفس نے یہ کام اچھا بتایا۔ قال فاذهب فإن لك في الحیاة الدنیا ان تقول لا مساس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے، یعنی بد دعا دی کہ یہ سزا ہے تمہیں دنیا کی زندگی میں کہ تو کہتا رہے مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے موعد لن تخلفہ، تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے تو اس کے ہر خلاف وہ نہیں ٹل سکتا، ہرگز تو خلاف نہ پائے گا اس کے، یعنی وہ تجھ سے نہیں ٹلے گا، وہ وقت جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ وانظر الی
الہ کا، اور دیکھو اپنے معبود کی طرف، الذی ظلت الہ عاکفہ، جس کے پاس تم معتکف ہو کر بیٹھے رہے، ہم اس لانحرقنہ، ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم اسے ضرور بکھیر دیں گے، فی الیم نسفا، دریا کے گہرے پانی میں اڑا کر، یعنی اس کو ہم جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو ہم دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم الذی لا الہ الا هو واسع کل شیء علما، بے شک تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ جزاک اللہ۔ کذالک، اسی طرح سے، نقص الیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح سے تم سے وہ حالات ہم بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تمام حالات جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان خبروں کے ذریعے سے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِکْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے کتاب دی، قرآن دیا۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، اور بے شک جو اسے منہ موڑے گا نا، تو پھر وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بہت بھاری بوجھ، اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ یہ بھی بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا، وہ ہمیشہ اسی عذاب میں ہم جلتے رہیں گے، وساء لہم، اور برا ہے ان کے لیے، قیامت کے یوم القیامت، قیامت کے دن ان کے لیے حملہ، بوجھ، یہ بوجھ بہت بڑا ہے روز قیامت جو ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، تو جس دن سور پھونکے جائے گا، یعنی کس دن سور پھونکے جائے گا؟ روز قیامت۔ اس دن کیا ہوگا؟ مجرموں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان کی آنکھیں مجرموں کی نیلی نیلی ہوں گی۔ قدیم زمانے میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ دستور رہا کہ نرسنگھا پھونکا جاتا تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ اور یہاں بھی نفخ فی الصور کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ قیامت کے روز سب کو اسی کے ذریعے سے اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دن سب کی پیشی اللہ ہی کے سامنے ہوگی، اور کوئی اس کے اذن کے بغیر کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشر، یعنی یتخافتون کا مطلب ہے وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے آہستہ آہستہ، یعنی بہت دھیمی آواز میں، الا لبثتم الا عشرا، کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے۔ تو یہی آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو وہ نہیں جانتا وہ کتنی دیر سویا۔
यही हाल दूसरी ज़िंदगी में होगा। उसको ऐसा मालूम होगा जैसे चंद दिन पहली ज़िंदगी में गुजार के तो अब वो उठ गया है। एक कहेगा कि हफ्ता अशरा रहे, दूसरा कहेगा नहीं सिर्फ एक दिन की बात थी, एक दिन या उसका भी कोई थोड़ा सा हिसाब दुनिया में रहे। दूसरी जगह फरमाया इससे भी कम वक्त हम रहे दुनिया में। मतलब खुद ही डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि हम कितना अर्सा रहे। ऐसे लगेगा कि हम अभी आए थे, अभी यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने असली घर। नहनु आलमु बिमा यक़ूलूना यक़ूलु अमसालुहुम तरीक़तन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा। हम जानते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जानते हैं जो वो कहते हैं। वो कहेंगे अमसालुहुम, जो मतलब जो उनमें ना ज़रा अक्लमंद होगा शख्स वो सोचेगा और फिर वो ये नतीजा उस करेगा। अमसालुहुम तरीक़तन, यानी जो अक्लमंद और होशमंद होगा तो वो कहेगा कि नहीं सिर्फ एक ही रोज़ हम ठहरे। इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, इल्ला बिस्तुम नहीं रहे तुम मगर एक ही दिन, इल्ला यौमा मगर एक ही दिन। वो यसअलूना का, फिर लोग आपसे पूछते हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अनिल जब्बाल, अनिल जब्बाले पहाड़ों के मतलब पूछते हैं। फ़कुल यनसिफ़ुहा रब्बी नसफ़ा, तो ये पहाड़ों का क्या बनेगा, लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। फ़कुल, तो आप कह दीजिए यनसिफ़ुहा, उन्हें बखेर देगा मेरा रब, नसफ़ा उड़ाकर, टुकड़े टुकड़े करके उसको बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर देगा, फिर उनको उड़ा देगा। फ़यज़रुहा आकन सफ़सफ़ा, इस कदर रेज़ा रेज़ा कर देगा कि बस वो छोड़ देगा उसको हमवार मैदान बनाकर। साफ चटेल मैदान बन जाएगी ज़मीन, उस पर कोई टीला नहीं होगा। ला तरा फ़ीहा इवाजम वला अमता, तो ना तू देखेगा उसमें कोई कज्जी होगी और ना कोई टीला होगा, ना कोई पस्ती होगी ना ऊंचाई होगी, बिल्कुल हमवार ज़मीन बन जाएगी। यौमइज़िन यत्तबिऊन दाई ला इवाजा लहू, उस दिन क्या होगा यानी रोज़े क़यामत सब चलेंगे, यत्तबिऊना सब पैरवी करेंगे या सब चलेंगे, दाई या एक पुकारने वाले के पीछे, ला इवाजा लहू जिससे में कोई कज्जी नहीं और जिससे वो इन्हराफ भी नहीं कर सकेंगे। आयत नंबर 108 में क़यामत की मंजरकशी की गई है। बेशुमार लोग एक मैदान में चल रहे होंगे लेकिन सब के होश उड़े हुए होंगे, सबकी ज़ुबानें हैबत व जलाल खुदाबंदी से बंद हो चुकी होंगी। एक दहशतगेज़ सन्नाटा होगा जिसमें कदमों की आहट के सिवा कोई आवाज़ भी मुखल ना होगी। खाशातिल अस्वातुर रहमान फला तस्माउ इल्ला हमसा, और रहमान के सामने सब आवाज़ें पस्त हो जाएंगी। फला तस्माउ, बस कोई भी आवाज़ नहीं होगी, तू कोई भी आवाज़ नहीं सुनेगा सवाए कदमों की आहट के। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व रज़िया लहु क़ौला, ना कोई किसी को कोई सिफारिश फ़ायदा देगी, किसी को किसी की सिफारिश से कोई फ़ायदा नहीं होगा मगर उस शख्स की सिफारिश जिसे रहमान इजाज़त दे,
اور اس کی بات کو اللہ پسند بھی فرمائے تو اس کی جو سفارش ہے وہ قبول ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے آگے ہے۔ وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ کے علم نے سب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَآنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جو سب چہرے ہیں وہ جھک جائیں گے کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ حی القیوم یعنی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، اس کے سامنے سب کے چہرے جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا ہَضْمًا، اور جو عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، یعنی دنیا میں اس نے عمل صالح کیے ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا، اللہ پر روز قیامت پر ایمان بھی لایا ہوگا، فَلَا يَخَافُ، تو اسے کوئی خوف نہ ہوگا، ظلم ہوا کسی ظلم کا، ولا ہدمہ، اور نہ کسی نقصان کا۔ وہ کوئی بھی خوف نہیں اس کے دل میں پیدا ہونے دے گا اللہ تعالیٰ کہ کوئی کسی ظلم کا، کہ اس کو کوئی ظلم ہو، اس پہ کوئی ظلم کرے گا یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی بھی بات اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، تو اسی طرح ہم نے ڈراوے دیے ہیں قرآن پاک میں، پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بیان کی ہیں اور ڈراوے دیے ہیں، شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور یحدث لہم ذکرا، اور یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ فتعالی اللہ المالک الحق، تو اللہ سچا بادشاہ ہے، اعلی قدر والا ہے، اللہ قدر والا ہے۔ ولا تجعل، اور نہ بناؤ، بالقرآن من قبل، قرآن میں اس سے پہلے، قبل یقضی الیک وحیہ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں ولا تجعل، اور نہ جلدی کرو، بالقرآن، قرآن کو پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے، ان کو دیا، الیک وحیٰ، کہ آپ کی طرف وہی پوری ہو جائے، تو پھر قرآن کو پڑھیں، جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا، فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گیا اس عہد کو، اور آدم علیہ السلام سے عہد لیا لیکن وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں کوئی صبر اور ثبات بھی نہ دیکھا، ہم نے ان میں کوئی صبر و ثبات بھی نہ دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔
آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار ہماری کاوشوں کو قبول فرما، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہماری سب گناہ معاف فرما، بے شک ہم تیرے ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔